رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 11 شروع کرنا ہے. ہم نے سب سے پہلی چیز جو آج ہم بیان کریں گے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے متعلق 2 باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات صحابہ اکرام کے درجات بیان کیے ہیں کہ افضل لوگ کون ہیں اور ان کے بعد کم مقام والے کون ہیں. اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک اعزاز بیان ہوا ہے. پہلے اور بعد والے افضل اور کم درجے کے سارے جو صحابہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. یعنی دنیا میں ہی ان کو یہ اعزاز مل گیا ہے کہ ان کا ایمان اللہ نے قبول کر لیا ہے, اللہ کی رضا ان کو نصیب ہو گئی ہے اور ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا گیا ہے. صحابہ کے درجات کے متعلق بہت ساری تفصیلات احادیث اور تفاسیر کی کتب میں ملتی ہیں. تو تین اس میں درجے رکھے گئے ہیں جو بنیادی طور پر بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ مزید بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن 3 درجے بنیادی طور پر ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں سے پہلا درجہ اور سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. جو تحویل قبلہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے یہ سب سے افضل ہیں. اور اس کے بعد جو لوگ صلح حدیبیہ تک مسلمان ہوئے, صلح حدیبیہ سے پہلے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے اور صلح حدیبیہ میں جو شامل تھے یہ دوسرے درجے میں شامل ہیں. اس کے بعد تیسرے درجے میں وہ صحابہ کرام کی جماعت آتی ہے جو فتح مکہ تک جا کے مسلمان ہوئے. فتح مکہ میں اور فتح مکہ کے بعد اور فتح مکہ کے ساتھ جن کا اسلام مشروط ہے اس وقت میں جا کے وہ مسلمان ہوئے. تو یہ 3 درجات اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے بنائے ہیں. تو ظاہر ہے جو پہلے جس نے زیادہ وقت گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ زیادہ مقام اور مرتبے والے ہیں, اور جن کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کم گزرا ہے تو وہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے چھوٹے ہو جائیں گے. لیکن جو اعزاز ہے وہ سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تمام صحابہ کرام کو شامل ہے اور تمام صحابہ کرام کے لیے دنیا میں ہی جنت کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 107 اس میں ذکر ہے منافقین کی ایک سازش کا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لیے تو الگ بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے جہاں ہم بیٹھ کے اپنی سازشیں کر سکیں اور جہاں بیٹھ کے ہم اپنی باتیں کر سکیں, تو منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی مدینہ سے باہر, اور بہانہ یہ بنایا کہ ہم نے یہ مسجد اس لیے تعمیر کی ہے تاکہ جو بزرگ لوگ ہیں جن کو نماز کے لیے مسجد نبوی میں پہنچنا ذرا مشکل ہوتا ہے, سردی کے موسم میں وہ پریشان ہوتے ہیں, تو وہ یہاں نماز پڑھ لیا کریں گے. اور جب مسجد مکمل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں, مسجد میں قیام کریں اور وہاں نماز پڑھیں اور برکت کی دعا کریں. لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ یہ مسجد زرار ہے, نقصان کی بنیاد پر بنائی گئی مسجد ہے, شرارتوں کی بنیاد پر بنائی گئی مسجد ہے. یہ اللہ کی دین کے لیے اور دعوت کے کام کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی, لہٰذا آپ نے وہاں نہیں جانا. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مسجد کو گرا دیا گیا.
اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسجد کا ذکر کیا ہے جو اہل قباء کی مسجد ہے. تو اہل قباء کی مسجد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے. تو لہٰذا مسجد کب بنانی ہے، کس ضرورت کے تحت مسجد بنائی جا سکتی ہے، یہاں یہ بھی اصول ہمارے لیے بیان کر دیا گیا کہ مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ضرورت کے تحت مسجد بنائی جائے. اور وہ ضرورت کیا ہے کہ جو مسجد پہلے موجود ہے اس میں جگہ تنگ پڑ جائے، آبادی زیادہ ہو، اور آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک مسجد میں سارے لوگ پورے نہ آتے ہوں تو دوسری مسجد بنا لی جائے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر سکیں. یا پھر دوسری ضرورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسجد بہت بڑی ہے، علاقہ اور آبادی بہت بڑی ہے اور لوگوں کو دور سے آنا پڑتا ہے مسجد میں پہنچنے کے لیے، تو سفر کی دقت پڑتی ہے لوگوں کو، تو اس بنیاد پر بھی نئی مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص صرف باہمی اختلافات کی بنیاد پر مسجد علیحدہ کرتا ہے، یا کچھ لوگ اس لیے مسجد علیحدہ کر دیتے ہیں کہ ہماری ان لوگوں کے ساتھ نہیں بنتی، ہماری برادری ان کے ساتھ نہیں ملتی، تو ان دنیا داری کے اختلافات کی وجہ سے کسی جگہ پر نئی مسجد نہیں بنائی جا سکتی. اور اگر کوئی شخص اس بنیاد پر کہ ہماری ان سے بنتی نہیں ہے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ایسے اگر وہ مسجد بناتا ہے تو ایسی مسجد اللہ کے ہاں وہ قابل قبول جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد صرف تقوی کی بنیاد پر بنائی جا سکتی ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جہاں مسجدیں بنائی جاتی ہیں تو مسجد کا کام صرف اتنا نہیں ہوتا کہ مسجد میں نماز پڑھ لی جائے اور جمعے کا خطبہ سن لیا جائے، صرف یہ کام نہیں ہے مسجد کا، بلکہ مسجد جس طرح عہد نبوی میں سارے کام مسجد سے ہوتے تھے، لوگوں کی طرف میں تعلیم و تربیت بھی ہوتی تھی، لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کی جاتی تھی، اگر کسی کا جھگڑا ہو جاتا تو اس کا صلح بھی کروائی جاتی، فیصلے بھی کیے جاتے، اور غریب لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کیا جاتا، اور اگر کسی کے شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا تو وہ بھی مسجد سے ہی دیکھا جاتا. تو مسجد اور مسجد کے انتظامیہ اور مسجد کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. وہ مسجد کو صرف سجدے کی جگہ اور یہ اتنے نماز پڑھی اور اس کے بعد تالا لگا دیا، اس طرح کی صورت نہ بنائیں مسجد کی، بلکہ مسجد کی صورتحال ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا کرتی تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی مسجد کا ذکر کیا کہ یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، لہٰذا تقوی کی بنیاد پر ضرورت کے لیے اگر کوئی مسجد بنائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اہل قباء کی طہارت کو بیان کر دیا کہ یہ لوگ بڑے طہارت پسند ہیں. تو جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ استنجا پانی کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد جو طہارت کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، تو اس میں پانی استعمال کرتے ہیں. تو پانی سے کیونکہ مکمل طہارت حاصل ہو جاتی ہے، مکمل طور پر بندہ صاف ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت کی تعریف کی. تو طہارت دو چیزوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اصل اصول جو ہے وہ پانی ہے، اور مٹی سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. جس طرح ایک سبق میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو، پانی استعمال نہ ہو سکتا ہو تو تیمم سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص پیشاب کرنے بیٹھا ہے، اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، تو اس نے طہارت اپنی کرنی ہے تو وہ مٹی کے ڈھیلے استعمال کر سکتا ہے، مٹی کو بطور استنجا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. دو چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. پہلی چیز کہ وہ مٹی کے ڈھیلے ہوں اور ان کی تعداد کم از کم 3 ہو. مٹی کے ڈھیلوں کی تعداد کم از کم 3 ہو، 3 سے کم نہ ہو. زیادہ ڈھیلے استعمال کیے جا سکتے ہیں ضرورت کے مطابق. اگر بندہ سمجھتا ہے کہ مکمل طور پر اب 3 ڈھیلوں میں صفائی نہیں ہوئی تو وہ زیادہ ڈھیلے بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن 3 سے
کم ڈھیلے استعمال کرے گا تو اس کی طہارت مکمل نہیں ہوگی، ناقص ہوگی۔ دوسری چیز اس کا خیال کرنا ہے وہ یہ کہ جس چیز کے ساتھ ہم استنجا کر رہے ہیں بطور ڈھیلا جس کو استعمال کر رہے ہیں وہ ہڈی یا گوبر نہ ہو، وہ ہڈی یا گوبر نہ ہو۔ ہڈی اور گوبر کے علاوہ مٹی کے ڈھیلے جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 113، یہاں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کر دیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ کسی مشرک کے لیے معافی کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ ایسا شخص جو اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے والا ہے، شرک کرنے والا مشرک آدمی، اس کے لیے معافی کی دعا نہیں کی جا سکتی، استغفار نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ نتیجہ یہ نکلے گا اگر وہ شخص زندہ ہے تو اس کی زندگی میں اس کی گناہوں کی معافی کی دعا کرنا درست نہیں ہے۔ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ جنازے کی دعاؤں میں تو سب سے پہلی دعا یہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو ہم معافی کی دعا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا مشرک آدمی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا، اور اس کے دفن ہونے کے بعد گھر میں بیٹھے بھی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گئے، جو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ یہ جو دعا ہے، یہ الفاظ کسی مشرک کے لیے ہم نہیں بول سکتے ہیں۔ ہاں البتہ مشرک کے لیے توبہ کی دعا کی جا سکتی ہے، ہدایت کی دعا، توبہ کی نہیں، ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ شخص زندہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کو ہدایت نصیب کر دے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر کو مسلمان کر کے اس کو ہدایت دے کے اسلام کو تقویت دے۔ تو یہ عمل ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص مشرک ہے تو آپ اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ دعا کریں کہ یا اللہ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دے اور اس کو توحید کی نعمت نصیب کر، اس کے عقیدے کو کی اصلاح کر دے۔ تو ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن کسی مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی معافی کی دعا کرنا یا کسی مشرک کے جنازے میں شامل ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 118، اس میں کچھ صحابہ کرام کا ذکر ہے جو سستی کی بنیاد پر غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے۔ تو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والے دو طرح کے لوگ تھے۔ پہلے وہ لوگ جو منافق تھے اور بہانے بنا کے اس غزوہ سے پیچھے رہے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے بہانہ کوئی نہیں بنایا، وہ جانا چاہتے تھے، پوری تیاری تھی، لیکن بس سستی ہو گئی اور سستی کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے۔ یہ کل 10 افراد تھے، 10 صحابہ کرام تھے۔ 3 لوگ جو بڑے معروف ہیں، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور 7 وہ لوگ ہیں جن میں معروف صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 6 ساتھی تھے، کل ملا کے یہ 7 لوگ تھے، یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، اور 3 ساتھی یہ حضرت کعب، ہلال اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ان دونوں نے الگ الگ اللہ تعالیٰ سے، دونوں گروہ جو تھے، دونوں جماعتیں جو تھیں، انہوں نے الگ الگ انداز اپنایا۔ حضرت ہلال بن امیہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توبہ کے لیے ان کو لمبا ایک سفر کاٹنا پڑا، تقریباً 50 دن لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا، اور آخری 10 دنوں میں تو یہ حکم، یہاں تک حکم ہو گیا کہ ان کی بیویوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں، وہ بھی ان سے بات نہ کریں۔ تو بڑی مشکل وقت گزارا انہوں نے، 50 دن کا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگتے رہے۔ تو 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یہاں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے اپنی غلطی کی
معافی کے لیے یہ کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے نا تو ان کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو ان 7 ساتھیوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ لا کے باندھ دیا۔ آپ آئے اور آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ وہ کچھ لوگ ہیں جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے اور آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی حالت میں بندھا ہوا چھوڑ کے چلے گئے۔ نمازیں چلتی رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے رہے، اور وہ لوگ وہیں پر بندھے ہوئے تھے، نہ کھا رہے تھے نہ پی رہے تھے، صرف ایک ہی اتنے دل میں اتنے تمنا کہ ہمارے کسی نہ کسی طریقے سے ہماری اس غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ تو آخر کچھ دنوں میں ہی، 1-2 دنوں میں ہی، 2-3 دنوں میں وہ 7 کے 7 صحابی جو تھے وہیں مسجد کے ساتھ ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر آسمان سے ان کی توبہ قبول ہونے کا اعلان کیا کہ ان لوگوں کی توبہ کا اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کے ان ساتھیوں کی رسیاں کھولیں اور ان کو ستونوں سے علیحدہ کیا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ تو ان 2 واقعات سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام کو اپنے ایمان اور اپنی آخرت کا کتنا فکر تھا۔ کیا ہم بھی کبھی اتنا فکر مند ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں بھی کبھی احساس ہوا ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں اور ہماری غلطی کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہمیں بھی کبھی پریشانی ہوئی ہے کہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں اور ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ ہمیں اس بات کا فکر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 122، یہاں اس سے پہلی آیتوں میں کیونکہ جہاد کا تذکرہ چل رہا تھا تو جہاد کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ رب العزت نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ صرف اور صرف جہاد کرنا ہی اہم نہیں ہے، بلکہ جہاد کے ساتھ ساتھ تعلیم کے لیے بھی کچھ افراد کا مقرر ہونا ضروری ہے۔ ہر قوم میں سے چند لوگ ایسے ہوں جو تعلیم کی مکمل جہاد میں رسوخ حاصل کریں اور مکمل طور پر دین کا علم سیکھیں اور اپنی قوم کے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے جہاد کرنا ہے وہ پڑھ نہیں سکتے اور جنہوں نے پڑھنا ہے وہ جہاد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ دونوں مل جل کے کام کرنے ہیں۔ ہر قوم میں سے مجاہدین نکلیں گے اور مجاہدین میں سے پڑھنے والے بھی ہوں گے، اور یہ پڑھنے والے جہاد کے موقع پر جہاد کے لیے بھی نکلیں گے، کیونکہ اگر صرف جہاد کرنے والے اکیلے ہی جہاد کرنے کے لیے نکل جائے مجاہدین، ان کے ساتھ کوئی پڑھا لکھا عالم موجود نہ ہو تو جہاد کے بہت سارے معاملات میں خرابی آئے گی۔ اور اگر مجاہدین پڑھیں گے نہیں تو پھر اپنی اصلاح کیسے کر پائیں گے؟ لہذا یہ دونوں کے لیے دونوں کام ہی ضروری ہیں۔ لیکن یہاں جو ذکر ہے نا کہ ایک تعلیم کے لیے الگ جماعت ہونی چاہیے، تو اس کا مکمل جو پیچیدگیاں ہیں دین کی، شریعت کے علم کی، ان کو سیکھنے کے لیے علیحدہ ہوں۔ جو بنیادی علم ہے توحید، طہارت، نماز، زکوٰۃ وغیرہ، یہ تو سب کو آنا چاہیے۔ نماز کے مسائل ہیں موٹے موٹے، طہارت کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، توحید کے اور ایمان کے ارکان کے اتنے مسائل ہیں، یہ موٹی موٹی چیزیں تو سب کو یاد ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے کہ ہر مسلمان بنیادی علم حاصل کرے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اور سورہ یونس کی آیت میں اللہ رب العزت نے جو چیز بیان فرمائی، ان فی اختلاف اللیل والنہار، کہ دن اور رات کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور دیکھ لیں اگر ہمیشہ رات ہی رہتی، کبھی دن نہ ہوتا، دن کی روشنی نہ ہوتی، رات کا اندھیرا ہی ہوتا، تو کیا زندگی کہ بندہ سارا دن پھر صحیح رات سویا ہی رہتا، سونے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا۔ اور اگر ہمیشہ اللہ تعالیٰ دن ہی بنائے رکھتے اور رات نہ آتی تو بندہ آرام کب کرتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے انسانوں کے اوپر کہ اللہ نے رات بنائی ہے اور دن بنایا ہے۔
دن بنایا اس لیے کہ ہم کام کاج کریں، اور رات بنائی ہے اس لیے کہ ہم سو کے آرام کریں اور اپنے جسم کو سکون پہنچائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 18، یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان ہوا ہے، اور وہ اہم مسئلہ کیا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ مشرکین اللہ کے علاوہ باطل لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارش کرنے والے ہیں۔ شفاعت ہے کیا؟ شفاعت کا معنی یہ ہے کہ کسی کے فائدہ کا ذریعہ بننا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اور شفاعت جو ہے یہ خالص اللہ کا حق ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس بات کو بیان کر دیا ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی آپ کہہ دو کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، کہ شفاعت کا مکمل حق اللہ کا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا حق ہے تو پھر قیامت والے دن انبیاء اور نیک لوگ جو گنہگاروں کی سفارش کریں گے وہ کیسے ہوگی؟ اس کا پھر کیا طریقہ کار ہے؟ اگر یہ اللہ کا حق ہے اور یہ ہم حق کسی اور کو نہیں دے سکتے تو پھر انبیاء جو سفارش کریں گے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء نیک لوگ جن کی سفارش کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ سفارش کرنا انبیاء کا حق ہے، بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ میرے بندوں کو عزت ملے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ میرے بندوں کو عزت ملے، تو اپنے نیک بندوں اور انبیاء کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو حکم دیں گے کہ آپ ان گنہگاروں کی سفارش کرو، تمہاری بات مان کے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ لیکن ہر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اور ہر کسی کے لیے نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے دو بنیادی شرطیں ضروری ہیں جن شرائط کے بغیر سفارش ممکن نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے راضی ہونا، کہ جو سفارش کرنے والا ہے، شفاعت کرنے والا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اللہ راضی ہوں۔ جب تک اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی، نہ کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی اور نہ کسی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی۔ تو لہذا سب سے پہلا اصول، بنیاد اور شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والوں اور جن کو سفارش ملنی ہے دونوں سے اللہ راضی ہوں۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ جو سفارش کر رہا ہے اس کو بھی سفارش کرنے کی اجازت ملے، اور جس کے حق میں سفارش ہو رہی ہے اس کے لیے بھی اللہ سے اجازت ملے۔ اگر اللہ اجازت نہیں دیں گے، اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے تو کوئی نیک بندہ سفارش نہیں کر پائے گا، اور اگر وہ سفارش کرے گا تو صرف اس کی کرے گا جس کے بارے میں اللہ نے اجازت دے دی ہوگی۔ لہذا شفاعت کے مسئلہ میں دو بنیادی چیزیں ہیں، دو شرطیں ہیں جن کے بغیر شفاعت کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ پہلی شرط کہ اللہ کی طرف سے اجازت ملے، اور دوسری شرط کہ دونوں لوگوں سے اللہ راضی ہوں، سفارش کرنے والوں سے بھی اور جن کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے ان سے بھی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کا قیامت والے دن کون زیادہ حقدار ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جس نے اپنے دل سے خالص ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی جو صاحب ایمان ہوا اس کو سفارش ملے گی، جو صاحب ایمان نہیں ہوگا اس کو سفارش نہیں ملے گی۔ لہذا سفارش کا، شفاعت کا جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ جب ایمان اور اہل
توحید جو توحید کا ہونا کسی بندے کے پاس موجود ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے تو اس کی سفارش کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ سمجھنا کہ فلاں بندہ میری سفارش کرے گا، جس طرح اس آیت میں بیان ہوا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے حق میں اجازت دے دیں۔ اجازت ملے گی تو سفارش ملے گی، اگر اجازت نہیں ملے گی تو سفارش نہیں ملے گی۔ آج یہ سبق کی آخری بات، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف، دکھ، پریشانی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولی کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عمل سنت نبوی کے مطابق ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عمل سنت نبوی کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق جس کا عمل نہیں ہوگا وہ شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ اصولی بات ہے کہ اللہ کو صرف وہ بندہ پسند آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو، آپ کی سنت کو پسند نہیں کرتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کے بیان کرتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ نا ایک بزرگ رہتے ہیں، بڑا اللہ کے نیک بندہ ہے، عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو اس نیک بندے کا تذکرہ ہو رہا تھا پیر صاحب کے پاس، تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اگر وہ واقعی اللہ کا نیک بندہ تو ہمیں اس کو ملنے جانا چاہیے۔ تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس بندے کو ملنے چلے گئے۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نیک لوگوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، ملاقات نیک لوگوں سے رکھنی چاہیے، یہ زندگی کا انتہائی اہم معاملہ ہے۔ بہرحال حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو وہ شخص اس جگہ پر موجود نہیں تھا، کہیں اپنی حاجت سے باہر نکلا ہوا تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا چلو جی ہم بیٹھ کے انتظار کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آؤ واپس چلتے ہیں، یہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ساتھی بڑے پریشان ہوئے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، یہ اللہ کا ولی کیوں نہیں ہے؟ تو جو انہوں نے بات کی تھی نا وہ سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے۔ کہتے ہیں یہ دیکھو اس کے سجدے کے، جہاں اس نے نماز پڑھی ہے نا، یہ اس کے نماز پڑھنے کے نشان ہے اور سجدے کی جگہ کے نشان ہے، اور سجدے کی جگہ میں اس نے اپنی انگلیاں کھول کے رکھی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سجدے کی حالت میں انگلیاں بند ہونی چاہیے۔ تو جو بندہ نبی پاک کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کے واپس آ گئے، کیونکہ اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں تھی، آپ کے طریقہ کے مطابق نہیں تھی۔ لہٰذا ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتا ہے، آپ کے عمل کو اختیار کرتا ہے، آپ کے طرز زندگی کو اختیار کرتا ہے۔ باقی کرامتوں کا اظہار ہونا یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ولی اس کو مانا جاتا ہے نا جو کرامتیں دکھائے، چاہے وہ شعبہ بازی کر رہا ہو، چاہے وہ جنات و شیاطین کی معاملت لے رہا ہو، تو بس جو کرامتیں دکھاتا ہے، جو شعبہ بازیاں دکھاتا ہے، وہ ہمارے ہاں ولی ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ ولی نہیں ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کا عمل سنت نبوی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے اور ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جو اللہ کے ولی ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔